السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ سیف اللہ، دا سورڈ آف اللہ تبارک و تعالی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زندگی کے جنگی واقعات کا ایک مظاہرہ۔ اس کی اگلی نشست آپ کے سامنے پیش خدمت۔ الحمدللہ، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبر سن کر کہا کہ زرار زندہ ہے اور انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا۔ اگر انہوں نے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ رافع ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی وہ سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن لازور کو رہا کرائیں۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواروں کا انتخاب کر رہے تو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی آئیں اور کہنے لگیں وہ بھی ان کے ساتھ آئیں گی۔ رافع نے کہا اللہ کی قسم نہیں بنت لازور، جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے وہ تجھے مل جائے گا، نہیں ملے تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں؟ رافع نے کہا ابن ولید تجھے اجازت نہیں دیں گے۔ لازور کی بیٹی خولہ مایوس ہو گئیں۔ رافع چن کر 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستوں کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے گھوڑا سڑپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا، وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور اس کے چہرے پر نقاب نظر آیا۔ سوار نے للکار کر کہا ابن عمیرہ، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ رافع نے پوچھا کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ خولہ بنت لازور نے کہا اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دیتا تو میں اکیلی ہی آگے جاؤں گی۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کے قسم بنت لازور، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چڑھ پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن لازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بیٹھائے لیے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے ہوئے تھے کہ گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گدار کر ان کے دونوں ٹخروں سے باندھی گئی تھی۔ رومی ان پر پھپتیاں کس رہے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک راستہ نشیب میں چلا گیا تھا، اس کے دائیں بائیں کا علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں اور پیچھے سے رافع نے کہ سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں چنے گئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں تھے وہ اتنی بری طرح زخمی تھے کہ جس کا جواب نہیں، بقیہ بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار بن لازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلی گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع سے ہاتھ ملایا۔ جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر بڑا ہی رقت انگیز تھا اور ولولہ انگیز بھی تھا۔ بہن اپنے بھائی کے زخم کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ بعض مورخوں نے خولہ بنت لازور کے یہ الفاظ لکھے ہیں میرے عزیز، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ بہن نے بے تابی سے کہا اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ زرار نے بہن سے کہا مت دے خولہ، اور یہ زخم
مجھے بھی نہ دیکھنے دیں، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا چلو دوستو، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرات بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کو کی طرف کی دوسری اطراف سے نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان کے اوپر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھ رہے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے، دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص کو روانہ کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، میں دشمن کے ایک ایک آدمی کو حمص تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کو ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کو کہیں رومی اکٹھے یا حمص سے قمق منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار سمت بن اسود کو بلایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ، انہیں کہیں بھی اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے ہیں، جو سامنے آئے اسے ختم کرو اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی پکار سنائی دی، ولید کے بیٹے وہ آ گیا، میرا برہنہ جنگجو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ ضرار کو اپنے زخموں کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور تاریخ اسلام کے دو عظیم مجاہد ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے ہوئے تھے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھی، ان کا چہرہ نقاب میں تھا اور صرف آنکھیں نظر آتی تھی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ابن لازور، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا۔ ضرار نے کہا اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بھی مجھے بتا کہ میں کیا کروں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے ابھی آرام کرنا چاہیے؟ پہلے جراح کے پاس جا، اسے اپنے زخم دکھا۔ ضرار بن لازور جراح کے پاس تو چلے تو گئے لیکن پٹیاں بندھوا کر آ گئے۔ سالار سمت بن اسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے، ان کی آدھی نفری تو لڑائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ سمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر رک گئے، انہیں معلوم نہیں تھا قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سپاہیوں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز میں دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا، 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے، وہ رومی نہیں تھے، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن اسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ سمت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ایک نے کہا امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے۔ سمت نے کہا کیا تمہارا شہنشاہ ہرکل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ حمص کے ایک شہری نے کہا ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے لڑنا نہیں چاہتے، آپ جس قدر سامان خورد و نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کی فوج اور گھوڑوں کی خوراک ہم مہیا کرا دیں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی یا شرائط منوائی تھی، وہ واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی، خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔
شہر والوں کو یہ اطلاع پہلے مل چکی تھی کہ انطاکیہ سے قمق کو رسد آ رہی ہے۔ اب انہیں اطلاع ملی کہ قمق کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرکل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ ایک شہری نے کہا، کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ شہر کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ توما نے کہا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہمارے سالار معظم کو شہر کی صورت بتانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا، شہر کے لوگ یہ سن کر ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے ہمارے قمق کو بھی ختم کر دیا ہے، اور وہ شہر میں داخل ہو جائے گی، پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے، لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ سالار توما نے کہا، ہم یہاں تک کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ ایک اور شہری نے کہا، سالار معظم آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک اتنی کم رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں کے بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کرو، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ توما نے شاہی رعب سے کہا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم جانتے ہیں سالار علی، ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ توما نے کہا، دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا۔ توما نے کہا، میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے۔ جاؤ، کل تک کا انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 عیسوی تیسرے ہفتے کی صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے تھے، ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے سامنے اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، یعنی باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمانوں کا دستہ تھا جس کے سالار شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیر کی بوچھاریں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگباری جاری رکھی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے۔ ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا تھا۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، تمام تیر انداز آگے آؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاروں میں کئی مسلمان مجاہدین شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واقدی طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد عباد بن سعید بھی تھے، جن کا پورا نام عباد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ فوراً ہی آبان کی شہادت کی خبر پیچھے ان کے خیموں میں پہنچ گئی، جس میں مسلمانوں کے خواتین اور بچے تھے۔ آبان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ لشکر خاتون کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے، پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی اور محاذ پر اسے آبان شہیدی نے اپنے عقد میں لے لیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے خاوند شہید ہو گیا تو وہ اٹھ دوڑی اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ وہ چلانے لگی، کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، آبان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش پوچھتے پھرتے تھے۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا،
یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ صدمے میں اور زیادہ دماغی توازن کھو بیٹھی۔ کسی نے وہ جگہ دکھا دی جہاں آبان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، آبان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے، وہ گھوڑے سے گر گئے تھے، ان کی کمان لاش کے قریب پڑی تھی اور ترکش میں ابھی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی ایک سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی ناموس کے خاطر لڑ رہے ہیں۔ آبان شہید کی بیوہ نے اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی، ان کے قریب تیر گرنے لگے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا لیکن وہ کسی کی سن نہیں رہی تھی۔ ان کی بے خوفی خولہ بنت لازور رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تھی۔ وہ جو آگے سرکتی جا رہی تھی ان کے قریب کو رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر ان کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکا، آخر وہ رک گئی۔ اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے نشانہ باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی کہ ایک جتنا تندرست مرد کھینچ سکتا ہے، اور اس نے تیر کو چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاروں کو چیرتا ہوا پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور پھر وہ لڑکتی ہوئی باہر آ گئی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے باہر آ پڑا۔ آبان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگ بازی مسلمانوں کی حالت کو کمزور کر چکی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے، اس نے پیادہ حملہ کرایا اور خود باہر آ کر کمان کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازی نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑا ہی بلند اور غصیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کے فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا حملہ دوسرے دروازے سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج و دہاڑ رہا تھا، اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سوت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ بیٹھ گیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے ارد گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ تیر آبان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوہ نے ہی چلایا تھا۔ اپنے تیر کے گرنے سے، اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلوؤں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاریں مارنی شروع کر دیں۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے، توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے، باہر آؤ رومیوں، اپنے سلیب و پادری کو تو اٹھا لے جاؤ۔ دیوان پر کھڑے یہ رومی نعرہ سن رہے تھے۔ یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج و دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں سے زیادہ مہلک تھے۔
مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کم نہیں تھا، بہت سے مجاہدین رومی کی تیروں اور پتھروں سے شدید زخمی ہو گئے تھے، پھر بھی اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ شرجیل رضی اللہ بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی کی ساری روایات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سپہ سالار توما اگر مرا نہیں ہے تو وہ لڑائی کے لیے بھی ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم نہ روک سکیں، مجھے قمق کی ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسنہ کے بیٹے، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، کیا اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ابن ولید، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کو بھی کی قمق نہیں مانگوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں بھی آؤں گا، تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو ایک دو دن بعد رومی باہر آ کر حملہ نہ کر سکتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی، توما نے ایک معجزہ کر کے دکھایا تھا، وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا، چونکہ وہ شاہی خاندان کے فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا تیر اتنا زیادہ نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا تھا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹے باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹے نہ آئے، میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ جراح نے کہا سالار علی کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں۔ توما نے کہا اس ایک آنکھ کے بدلے میں مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں انہیں وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نامکمل سمجھوں گا جب تک کہ ان کے اپنے ملک میں رہنے کا قابل نہ کر دوں، وہاں انسان نہیں بچیں گے۔ توما کے الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، ان میں یورپی تاریخ دان ہنری اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر سے پٹی باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کے پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھے کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے گیا تھا۔ ان راتوں میں چلتے وقت ان سب نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گئے۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا، اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر آ کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ وہ اپنے آپ کو لڑائی میں زیادہ نہ الجھائیں بلکہ ان کے ساتھ لڑائی میں وہ مصروف رہیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا، دوسرے دروازوں سے حملے کرنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لوگے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی، وقت آدھی رات کا تھا، چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے، ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا شدید حملہ بولا تھا، مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر عاوت ہوتے چلے آ گئے۔ زرار رضی اللہ تعالی عنہ مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی جسمانی حالت لڑنے کا قابل نہیں تھی۔ ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر بھی 2-3 گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور ابن سفیان کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے اور ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے، ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا تھا اور رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاقاً خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں فارس جلیل ہوں، میں خالد ابن ولید ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی، وہ دن کی لڑائی میں تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی پہلوؤں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے بڑے آ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھار میں بھی بڑے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں میں بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے حملہ روکا اور بڑی خونریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے مدد ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ وہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ توما نے کہا، آج ایک آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے، اس کی دوسری آنکھ زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی توما کی آنکھ میں ہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وار توما بچا جاتا تھا اور توما کا ہر وار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا۔ ان کی تلوار پہلے توما کے آہن خود پر لگی اور پھر پھسل کر کندھے پر جا لگے جہاں آہنی زرہ تھی۔ اتنا زوردار لوہے پر وار پڑا کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا جو شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر روک لیا۔ اب وہ تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مجاہدوں نے دیکھ لیا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے بغیر خطرے میں ہیں۔ وہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ توما کے درمیان آ گئے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آ گئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں مجاہدوں سے پوچھا کہ رومی سالار کہاں؟
انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا، انہوں نے اس گھوڑے کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعصاب پر اس کا بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا، انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے چند سو سواروں کو الگ کر کے پہلے سے رومیوں سر پر ایک زوردار حلہ بولا۔ پہلے تو اس حلے نے کام کیا، لیکن کچھ رومی مایوس ہو گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بترتیب ہو کر ہی پیچھے ہٹتے، اور ترتیب میں ہی اور تنظیم میں ہی پیچھے ہٹتے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی نفری رہ گئی تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، پیچھے جانے کی بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا زبردست مینا برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش و خدمت کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر۔ فی امان اللہ۔